نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم و رضا اور مشیت و ارادے پر گفتگو کریں گے کہ کیا اللہ کے حکم اور اس کے مشیت میں فرق ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے حکم اور اس کے ارادے کو ایک سمجھتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں وضاحت فرمائی۔ جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، یہ کفار مکہ کی طرف سے ایک شبہ اور اعتراض تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے رکھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شرک اور کفر کو پسند کرتے ہیں۔ اگر ہمارے شرک اور کفر کو اللہ پاک پسند نہ فرماتے تو اللہ پاک ہمیں شرک اور کفر کبھی کرنے نہ دیتا۔ یہ ایک ایسا جاہلانہ اعتراض تھا جسے وہ عقیدہ سمجھ کر بیان کرتے تھے یا بطور استہزاء کرتے تھے، مذاق مسخرے کے طور پر۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ اس کو یہی سمجھتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں جو کفر کرنے دے رہا ہے یا شرک کرنے دے رہا ہے یا ہمارے جو نظریات و عقائد ہیں اس پر ہم قائم ہیں، ہماری براہ راست گرفت نہیں ہو رہی ہے، ہمیں کرنے دیا جا رہا ہے، تو اس کو وہ رب کا حکم سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ کفار مکہ پہلے لوگ نہیں ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی اقوام میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے انبیاء کرام سے ایسے اعتراضات کیے ہیں کہ ہمارا کفر اور ہمارا شرک، ہمارا نظریہ اگر غلط ہے تو ہمیں کرنے کیوں دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مشرکین کو، کفار کو سزائیں دی ہیں دنیا میں، ان کی تاریخ ہے۔ چاہے آپ قوم عاد کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، قوم لوط کو دیکھیں، یا بنی اسرائیل یا دیگر اقوام جنہیں دنیا میں سزائیں ملی ہیں، تو مشرکین کو جب سزائیں مل رہی ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت بھی فرماتے ہیں دنیا میں کبھی کبھی۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے انسان کو عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے، فہم و بصیرت دی ہے کہ کوئی غور و فکر کرے کہ اللہ پاک کا حکم کیا ہے۔ کیا اللہ پاک توحید کا حکم دے رہے ہیں یا شرک کا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا حکم دے رہے ہیں یا گناہ کا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تابعداری اور اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں یا اپنے نفس یا شیاطین یا بتوں کی پوجا اور ان کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں؟ تو ایک صاحب عقل کو اس حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ کائنات کا خالق اور مالک ایک ہی ذات ہے۔ اس کا جب حکم میرے پاس آ رہا ہے انبیاء کرام کے ذریعے تو وہی میرے لیے اللہ کا رضا اور اس کا پسند ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے، جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، کہ اللہ کا حکم اور رضا الگ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشیت و ارادہ الگ ہے۔ حکم اور رضا اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کے ذریعے انسانیت کو بتایا ہے کہ میرا حکم یہ ہے کہ توحید پر قائم رہو، میرا حکم یہ ہے کہ میری فرمان برداری کرو، میری رضا یہ ہے کہ یہ نیک کام کرو، میرا حکم یہ ہے کہ آپ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشیت و ارادہ کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو نہیں بتایا۔ یہ تقدیر ازلی میں اللہ پاک نے اسے پوشیدہ رکھا ہے، کیونکہ انسان اس کے مکلف نہیں ہے کہ رب کا مشیت اور ارادہ کیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کفر کرنے والے بھی ہیں، دنیا میں توحید پر قائم بھی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشیت یہی ہے کہ کچھ کفر کرے اور کچھ توحید پر قائم ہو، کیونکہ اللہ نے جنت اور جہنم کو بنایا ہے۔ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن یہ کفار خود کو مجبور محض اور پتر سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم کفر کر رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ رب یہی چاہتے ہیں اور رب کا حکم بھی یہی ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا یہ رب کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کا ارادہ ہے کہ ایک شخص عناد کی وجہ سے دین حق کو قبول نہیں کرتا، ایک شخص ضد کی وجہ سے وقت کے نبی کی تابعداری نہیں کرتا، ایک شخص اپنے بغض کی وجہ سے اپنے عقل، اپنی سمجھ سے کام نہیں لیتا اور اپنے آبا و اجداد کی دین جو کہ غلط ہے اس پر قائم رہتا ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت اسے ملتی ہے جو اپنے عقل اور سمجھ سے کام لے اور راہ راست پر آنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے تو
قرآن مقدس میں فرمایا کہ میں نے انسان کو حق کی راہ بھی بتلائی اور برائی کی راہ بھی بتلائی، سچائی کا راستہ بھی انسان کو سمجھایا گیا ہے اور جھوٹ کا راستہ بھی اسے بتایا گیا ہے۔ اب انسان کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ سچ کو چنتا ہے یا جھوٹ کو، حق کو اختیار کرتا ہے یا باطل۔ یہ انسان کو جب سزا ملتی ہے تو اس کے اختیار کے غلط استعمال پر ملتی ہے، اگر اس کو جزا ملتا ہے تو اس کو اس اختیار کے صحیح استعمال پر ملتا ہے۔ تو یاد رکھیں، بحیثیت انسان ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے مکلف ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے مکلف ہیں۔ ہم اللہ کے ارادہ اور مشیت کیا ہے اس کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کے ہم مکلف ہیں، نہ اس جستجو میں ہم رہیں، کیونکہ رب تکوینی طور پر دنیا میں کچھ ایسے لوگ رکھیں گے جو کفر پر قائم رہیں گے، جنہیں جہنم میں جانا ہوگا، لیکن تشریعی طور پر اللہ نے دین اسلام پر قائم رہنے کے لیے ترغیب دی ہے، ہدایات دی ہیں، اس سلسلے کو مضبوط کرنے اور اتمام حجت کے لیے انبیاء کرام بھیجے ہیں، آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں اور ایک کامل دین ہمیں اسلام کی صورت میں عطا کیا ہے۔ لہٰذا ہم بحیثیت انسان رب کے حکم اور اس کی رضا کو مد نظر رکھیں، اس کے مشیت اور ارادہ جو بھی ہوگا وہ اس کو سمجھنے کے نہ ہم مکلف ہیں نہ ہم استطاعت رکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اس طرح سمجھیں کہ ایک ملک میں قانون یہ ہو کہ چوری کرنا غلط ہے اور اس کے لیے یہ سزا ہے، رشوت لینا غلط ہے اس کے لیے یہ سزا ہے، لیکن کوئی شخص اگر چوری کرتا ہے اور قانون کو توڑتا ہے اور یہ کہے کہ مجھے حکومت کی طرف سے کوئی سزا نہیں مل رہی، مجھے گرفتار نہیں کیا جا رہا، مجھے روکا نہیں جا رہا، اب حکومت کی نااہلی سمجھے یا اس کی غفلت سمجھے یا کوئی بھی حکمت عملی ہو جو اسے پکڑ نہیں رہی، تو لوگ اس شخص کو پاگل کہیں گے، اس کو کوئی بھی صاحب عقل سمجھدار نہیں کہے گا کہ آپ کو تو جواز مل گیا آپ چوری کریں کیونکہ سرکار آپ کو نہیں پکڑ رہا۔ اس لیے ایسے شخص کو دیوانہ اور بیوقوف کہا جاتا ہے جو قانون موجود ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے اور اپنے لیے اس کو جواز بنائے کہ مجھے سزا نہیں مل رہی، مجھے پکڑا نہیں جا رہا، مجھے روکا نہیں جا رہا۔ آپ اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ ایمان و اطاعت کی خوشبو ہے اور کفر، شرک یہ گندگی، غلاظت، پاخانہ پیشاب ہے۔ اب ایک شخص پیشاب پی رہا ہو اور یہ کہے کہ یہ اللہ کی حکم اور اس کی مرضی ہے، لہٰذا لوگ اسے پاگل کہیں گے، لوگ اسے بیوقوف کہیں گے۔ یہ اس کی نادانی اور بیوقوفی ہوگی کہ شرک اور کفر جیسی غلاظت کو اپنائیں اور اسے اپنی اللہ کی رضا اور حکم سمجھ کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے۔ لہٰذا ہمیں حکم ہے کہ ہم خوشبو کو چنیں، یعنی توحید کو، ایمان کو، اطاعت کو، دین اسلام کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔